پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 67 وسیم اردو والا کی آواز میں۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا، اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود۔ مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر ہی لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد حمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ سکندر عثمان نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کلیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پرپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے، ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں۔ پچھلے ویکنڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے، بہت ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کلیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بلا چکا تھا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی، سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو، سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا، مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار، 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی تو بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو، سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔
सिकंदर उस्मान चुपचाप उसे देखते रहे। वो अपने उस तीसरे बेटे को कभी नहीं जान सके थे। उसके दिल में क्या था वो उस तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। जिस लड़की के लिए वो 8 साल ज़ाया कर चुका था और बाकी की ज़िंदगी ज़ाया करने के लिए तैयार था, उसके साथ उसके जज्बाती ताल्लुक की शिद्दत कैसी हो सकती थी, ये अब शायद उसे लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। कमरे में खामोशी का एक लंबा वक्फा आया, फिर सिकंदर उस्मान उठकर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए। उनकी वापसी चंद मिनटों के बाद हुई। सोफा पर बैठने के बाद उन्होंने सालार की तरफ एक लिफाफा बढ़ा दिया। उसने सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए वो लिफाफा पकड़ लिया। इमामा ने मुझसे रब्ता किया था। वो सांस नहीं ले सका। सिकंदर उस्मान एक बार फिर सोफे पर बैठ चुके थे। ये 5-6 साल पहले की बात है। वो तुमसे बात करना चाहती थी। फोन नासरा ने उठाया था और उसने इमामा की आवाज़ पहचान ली थी। तब तुम पाकिस्तान में थे। नासरा ने तुम्हारे बजाय मुझसे उसकी बात कराई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे उसकी बात करवाऊं। मैंने उससे कहा कि तुम मर चुके हो। मैं नहीं चाहता था कि वो तुमसे राब्ता करे और जिस मुसीबत से हम छुटकारा पा चुके हैं उसमें दोबारा पड़े। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात पर यकीन कर लेगी, क्योंकि तुम कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुके थे। वो वसीम की बहन थी, तुम्हारे बारे में ये सब जानती होगी। कम से कम एक ऐसी कोशिश की तो वो खुद गवाह थी। मैं उसे निकाह नामे में मौजूद तलाक के इख्तियार के बारे में नहीं बता सका, ना ही उस तलाक नामे के बारे में जो मैंने तुम्हारी तरफ से तैयार कराया था। तुम्हें जब मैंने अमेरिका भिजवाया था तो तुमसे एक सादा कागज पर साइन लिए थे। मैं चाहता था कि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं खुद ही तलाकनामा तैयार करा लूँ। ये कानूनी जायज़ था कि नहीं इसका पता नहीं, मगर मैंने उसे तैयार करा लिया था और मैं इमामा को उसके बारे में बताना चाहता था और उसे तमाम पेपर्स भी देना चाहता था, मगर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने नंबर ट्रेस आउट कराया, वो किसी पीसीओ का था। उसके कुछ दिनों बाद 20,000 के कुछ ट्रेवल्स चेक मुझे उसने डाक के ज़रिए भिजवाए। उसके साथ एक ख़त भी था। शायद तुमने उसे कुछ रकम दी थी, उसने वो वापस की थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोबारा इस मामले में इन्वॉल्व हो। मैं इमामा की फैमिली से खौफजदा था। मुझे अंदेशा था कि वो तब भी तुम्हारी ताक में होंगे और मैं चाहता था तुम अपना कैरियर बनाते रहो। वो लिफाफा हाथ में पकड़े रंग बदलते हुए चेहरे के साथ सिकंदर उस्मान को देखता रहा। किसी ने बहुत आहिस्तगी के साथ उसके वजूद से जान निकाल ली थी। उसने लिफाफे को टेबल पर रख दिया। वो नहीं चाहता था कि तैयबा और सिकंदर उसके हाथ की कपकपाहट को देख सकें। वो देख चुके थे, मगर उसके हवास चंद लम्हों के लिए बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे। अपने सामने पड़ी टेबल पर रखे उस लिफाफे पर हाथ रखे वो कुछ देर उसे देखता रहा। फिर उसे टेबल पर रखे रखे उसने उसके अंदर मौजूद कागज को निकाल लिया। डियर अंकल सिकंदर, मुझे आपके बेटे की मौत के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी वजह से आप लोगों को चंद साल बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मुझे सालार को कुछ रकम अदा करनी थी, वो मैं आपको भिजवा रही हूँ। खुदा हाफिज, इमामा हाशिम। सालार को लगा वो वाकई मर गया है। सफेद चेहरे के साथ उसने कागज के उस टुकड़े को दोबारा लिफाफे में डाल दिया। कुछ भी कहे बगैर उसने लिफाफा थामा और उठ खड़ा हुआ। सिकंदर और तैयबा दम बखुद उसे देख रहे थे। जब वो सिकंदर के पास से गुजरने लगा तो वो उठ खड़े हुए। सालार, वो रुक गया। सिकंदर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जो कुछ भी हुआ नादानिस्तगी में हुआ। मैं नहीं जानता था कि अगर तुमने कभी मुझे इमामा के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई होती तो मैं कभी ये सब ना करता। मैं इस सारे मामले को किसी और तरह हैंडल करता या फिर उसके साथ तुम्हारा राब्ता करा देता। मेरे बारे में अपने दिल में कोई शिकायत या गिला मत रखना। सालार ने सर नहीं उठाया, उनसे नजर नहीं मिलाई, मगर सर को हल्की सी जुम्बश दी। उसे उनसे कोई शिकवा नहीं था। सिकंदर ने उसके कंधे से हाथ हटा लिया। वो तेजी से कमरे से निकल गया। सिकंदर चाहते थे वो वहां से चला जाए। उन्होंने उसके होंठों को किसी बच्चे की तरह कपकपाते हुए देखा था। वो बार बार उन्हें बेंचकर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनट और वहां रहता तो शायद फूट फूट कर रोने लगता। सिकंदर अपने पछतावे में मजीद इजाफा नहीं करना चाहते थे। तैयबा ने सारी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की, मगर सालार के बाहर जाने के बाद उन्होंने सिकंदर की दिलजोई करने की कोशिश की। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जो कुछ किया उसकी बेहतरी के लिए किया। वो समझ जाएगा। वो सिकंदर के चेहरे से उनकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगा सकती थी। सिकंदर एक सिगरेट सुलगाते हुए कमरे में चक्कर लगा रहे थे। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सालार से पूछे बगैर या उसको बताए बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे इमामा से इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे वो बात अधूरी छोड़कर तासुफ अमीज अंदाज में एक हाथ को मुट्ठी की सूरत में बेचते हुए खिड़की में जाकर खड़े हो गए। गाड़ी बहुत मोहतात अंदाज में सड़क पर फिसल रही थी। सालार कई साल बाद पहली बार उस सड़क पर रात के इस पहर गाड़ी चला रहा था। वो रात उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसे लगा 8 साल उड़कर गायब हो गए थे। सब कुछ वही था, वहीं था। कोई बड़ी आहिस्तगी से उसके बराबर में आ बैठा। उसने अपने आप को फरेब की गिरफ्त में आने दिया। गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट को नहीं देखा। अलूजन को हकीकत बनने दिया। जानते बूझते खुली आंखों के साथ कोई अब सिसकियों के साथ रो रहा था। डियर अंकल सिकंदर,
مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا، موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا، اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا۔ اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا، اور اب وہ اس سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں۔ سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر نیچے لے آیا۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تب ہی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی، اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب سے اب سٹوو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کتیلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کے دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا، جو اب امامہ کے برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہے؟ وہ فلنگ کی اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے؟ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ؟ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا، اس نے اکھڑ لہجے میں لڑکے سے کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں ہے، سالار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا، اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے۔ چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کسیانے انداز میں ہنسا۔ امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سالار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھا لیا۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز نظروں سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف تھی۔ سالار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحہ کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سالار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا سٹینڈرڈ بڑا لو ہے امامہ، وہ چاہے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سالار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے ہی امامہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا سٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔ میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پر دے مارو گی، سالار نے تبھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی؟
یہ اتنا برا برگر نعمت ہے؟ اس نے تضحیک امیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حص ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ سالار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار یکدم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔ ساتھ میں کچھ اور چاہیے؟ آدمی نے کھڑے کھڑے پھر پوچھا۔ نہیں، بس چائے کافی ہے۔ سالار نے چائے کا کپ اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ آپ اسلام آباد سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ اس بار سالار نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ وہ اب چائے کا گھونٹ لے رہا تھا۔ اس آدمی کو شبہ ہوا، اس نے چائے پینے والے شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی ہے۔ میں کچھ دیر یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سر اٹھائے بغیر کہا۔ وہ شخص کچھ تعجب سے اسے دیکھتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا اور ثانوی نوعیت کے کاموں میں مصروف گاہے بگاہے دور سے سالار پر نظریں دوڑاتا رہا۔ پورے 15 منٹ بعد اس نے سالار کو ٹیبل چھوڑ کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کچن سے کمرے میں واپس آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ سالار کے پیچھے باہر جاتا، میز پر خالی کپ کے نیچے پڑے ایک نوٹ نے اسے روک لیا۔ وہ بونچکا سا اس نوٹ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوٹ کو پکڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ سالار کی گاڑی اس وقت ریورس ہوتے ہوئے مین روڈ پر جا رہی تھی۔ اس آدمی نے حیرانی سے اس دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے، مگر آدمی بیوقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔